خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی ایک مرید تھی، اور وہ علاء الدین خلجی بادشاہ کے ہاں ملازم تھی، کنیز تھی، حضرت صاحب سے بیعت تھی۔ یہ بادشاہ بڑا سخت قسم کا تھا، اس سے کسی بات پر ناراض ہوا اور حکم دیا کہ اس کو سزا دو۔ سخت سزا کیا ہوتی تھی؟ وہ قطب مینار جو 250 فٹ اونچا، اس کے اوپر لے جا کے نیچے پھینک دیتے تھے، وہ بندہ مر کھپ جاتا تھا، ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی۔ اس لڑکی نے معافی چاہی، بادشاہ نے معاف نہیں کیا، جلاد پکڑ کے مینار پر لے گئے قطب صاحب کے۔ اس لڑکی کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں۔ جس وقت انہوں نے پھینکنے کے لیے اٹھایا، نیچے پھینکنے لگے، اس نے اپنے پیر کو پکارا۔ کس کو؟ کس کو؟ پیر کو پکارا، حضرت جی مدد کرو۔ آنکھیں اس نے بند کر لی، جلادوں نے اوپر سے پھینک دیا، مگر وہ کتنے منٹ لگتے ہیں، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں زمین میں آنے؟ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی، یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے۔ آنکھیں کھولی تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے۔ اللہ حضرت صاحب شاہ نقشبند کا شہر بخارا، اور یہ آئی تھی قطب مینار سے۔ مینار کو منارہ کہتے ہیں۔ حضرت صاحب کہاں سے آئے تھے؟ بخارا سے۔ یہ کہاں سے آئی تھی؟ منارے سے۔ تو اس نے دیکھ کے کہا، حضرت جی آپ کہاں؟ تو یہ فارسی کا تاریخی جملہ، فرمایا تو از منارہ آمدی من از بخارا آمدم۔ تو منارے سے آئی ہے، میں بخارے سے آیا ہوں۔ اللہ والے مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کیا کیا کہانیاں جناب وہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، وہ ایک کہانی مولوی ہے، اس نے کیسی کیسی کہانیاں جی خواجہ بہاؤالحق نقشبند جو ہیں ان کی مریدنی تھی، وہ بخارے سے پہنچ کے ادھر، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہو جائے گاؤں سے، تاکہ حضور کے پیچھے نماز ٹائملی پڑھے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو تو ثواب ملتا ہے۔ ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے ہم پہنچ نہیں پاتے۔ تو آپ فرمایا جتنا چلو گے ثواب ملے گا۔ انہوں نے دوسری بات نہیں کی، واپس چلے گئے۔ تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے پھر ہم اڑ کے ہی آ جایا کریں گے۔ بہاؤالحق نقشبند اگر اڑ سکتا ہے تو وہ تو ہمارے گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑنے والی خاک جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھتی ہے اس سے بھی وہ گیا گزرا ہے، تو ہم نہیں کر سکتے۔ سب کہانی ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ آپ کے آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ دین اسلام سے متنفر نہیں اب ہوں گی انشاءاللہ۔ ورنہ یہ آپ جس طریقے سے ہمارے بچے ایڈوکیٹڈ ہیں، میں نے اپنے بچے کا واقعہ کئی بار سنایا ہے، اس کی عمر 10 سال ہے۔ 10 سال میں ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ وہ فضائل اعمال کا درس سن رہا ہے، اس میں حضرت صاحب پڑھ رہے ہیں کہ ایک بزرگ روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، دوسرے جو 8 پڑھتے تھے۔ باہر نکل کے مجھے پوچھتا ہے کہ بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ 8 قرآن روزانہ پڑھ سکے، اتنی موٹی کتاب ہے۔ ہم جو ہے اس عمر میں سبحان اللہ کہتے تھے، ابھی تک کہتے آئے تھے سبحان اللہ۔ تو یہ اگر 10 سال کے بچے یہ کچھ کر رہے ہیں تو بعد میں کیا ہوگا؟ تو ایک دعا تو سارے مسلمانوں سے میں ریکویسٹ ہے کہ وہ کیا کریں کہ اللہ کرے کہ گورے اردو نہ سیکھیں اور ہمارے مولوی انگریزی نہ سیکھیں۔ ورنہ یہی جو کہانی بعض مولویوں کی اگر انگریزی میں تقریریں آئیں تو یقین کریں وہ تو اسلام کا مذاق اڑائیں گے۔ ان کا جو اسلام ہے کیا اس قابل ہے کہ لوگ پیش کر سکیں؟ ہم جو بکش اسلام پیش کر رہے ہیں وہ بالکل نارمل اسلام ہے، آپ کسی کے سامنے رکھیں ویریفائیبل ہے۔ جب آپ گورے کو یہ کہانی کرائیں گے کہ بزرگ یہ کرتے ہیں، وہ پوچھیں گے اچھا ہوتے ہیں بزرگ ایسے، ایک لے آؤ گو دنیا چو۔ اور ایک گورا جب آپ سے یہ ڈسکس کر رہا ہوگا تو اس کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ اگر کوئی ایک بزرگ ایسا ہوا نا تو کرسچنز میں تو ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ ہے، تو ان کا امام کعبہ وہی والا بزرگ ہوگا جو اڑ لیتا ہوگا۔
لیکن جب اس کو بعد میں پتا چلے گا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو کروڑوں لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو کہے گا پھر بزرگ کتنے نے؟ تو اللہ کے فضل سے انہوں نے جو کہانیاں کروائی تھی نا، ہم نے لوگوں کا دماغ کھولا ہے.